دوستو آج سے ہم ڈریم آف ترک سلطنت کے نام سے ایک ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ترکوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا۔ وہ خود تو اس خواب کو پورا نہ کر سکے، لیکن ان کے بیٹے نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جو 623 سال تک قائم رہی۔ جی ہاں، تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں ارطغرل غازی کی۔ دوستو اس ویڈیو سیریز میں ہم آپ کو ارطغرل غازی اور ان کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ترکوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً مل جایا کریں۔ دوستو 13ویں صدی کے آغاز میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران دنیا پر ایک نئی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب چنگیز خان کی قیادت میں ایک خونخوار منگول فوج نے اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ کیا تو مشرقی یورپ سے گزرتے ہوئے وہ وسطی یورپ پہنچ گئے۔ دوسری طرف انہوں نے سائبیریا میں اپنی طاقت کا ثبوت دیا اور اسی طرح بہت جلد وہ برصغیر، چین اور فارسی ایریا میں پہنچ گئے۔ منگول فوجوں نے ظلم و جبر کی ایک ناقابل فراموش تاریخ رقم کی تھی۔ دوستو تمام عظیم سلطنتیں منگولوں کے ظلم پر سر جھکا رہی تھیں۔ دوسری طرف خوارزم سلطنت نے سلجوق سلطنت کے زیر قبضہ خراسان، ایران، شام اور عراق کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ اس وقت ان کی طاقت عروج پر تھی۔ چنگیز خان نامی طوفان اپنی تمام تر ظلم و بربریت کے ساتھ خوارزم سلطنت کی طرف بڑھا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سلطنت کے غضب کے بعد وہاں مقیم ترک قبائل ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں بھی انہوں نے سبزہ اور پانی دیکھا وہ اپنے خیمے وہاں رکھتے اور رہنے لگتے۔ ان قبیلوں میں سے زیادہ تر ایران اور شام پہنچے اور ان میں سے کچھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور زیادہ مضبوط تھا۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا اور اس کا قائد یعنی کہ سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کی قیادت میں یہ کائی قبیلہ اپنا وطن خراسان چھوڑ کر شام چلا گیا اور راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب گئے اور وہ زندہ نہ رہ سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے اور ان کے نام سنگورتگن، گندوگدو، ارطغرل اور دندار تھے۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد کائی قبیلہ الگ ہو گیا۔ سنگورتگن اور گندوگدو اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ اہلت کی طرف ہجرت کر گئے اور باقی جو بچے انہوں نے ارطغرل کو اس کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے اپنا قائد منتخب کر لیا۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بخوبی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بھائی دندار اور اپنے قبیلے کے ساتھ جو تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل تھا، ایشیا مائنر یعنی کہ اناطولیہ کی طرف بڑھے اور سلجوق سلطنت میں داخل ہوئے۔ اس وقت سلجوق سلطنت کے سلطان علاؤالدین کیقوباد تھے، جو اپنے انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ دارالحکومت کونیا کی طرف جا رہے تھے تاکہ سلطان علاؤالدین سے رہنے کے لیے جگہ مانگ سکیں، تو انقرہ کے قریب راستے میں ارطغرل غازی نے دیکھا کہ 2 لشکر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ارطغرل غازی کسی بھی لشکر سے واقف نہیں تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے ایک بھیڑ کم ہے اور دوسرا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ اپنی سب سے چھوٹی فوج کے ساتھ جو صرف 420 سپاہیوں پر مشتمل تھی، کم بھیڑ والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور زوردار حملہ کیا۔ حریف فوج خوفزدہ ہو گئی اور سوچا کہ شاید انہیں کہیں سے کچھ مدد مل گئی ہے اور یہ ہاری ہوئی فوج جنگ جیت گئی۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوق سلطان علاؤالدین کیقوباد کی فوج تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ مخالف فوج کس کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بازنطینی فوج تھی اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باربیرینز آرمی تھی۔ سلطان علاؤالدین کو ارطغرل غازی کی بہادری نے بہت متاثر کیا تھا اور انہوں نے ارطغرل غازی کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب کراکا دہ کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کئی قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤالدین نے یہ علاقہ کئی قبیلے کو اس لیے دیا تھا تاکہ اس طرف کی سرحدوں کو بازنطینی فوج کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ سلطان نے انہیں سرحد کے ساتھ والے علاقوں کو فتح کرنے اور سلطنت میں شامل کرنے کی اجازت دی۔ یہ علاقہ بازنطینی سرحد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بہت ہی مختصر عرصے میں ارطغرل غازی نے اپنی بہادری سے سب کو متاثر کیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلطان نے سوگوت شہر کو بھی ارطغرل غازی کو الاٹ کر دیا۔
ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہیں اپنا چیف تسلیم کر لیا۔ یوں ارطغرل غازی کی طاقت دن بہ دن بڑھتی گئی اور آس پاس کے علاقوں میں اس کا اثر رسوخ قائم ہونا شروع ہو گیا۔ کسی جاگیردار کو ایسی طاقت اور اثر رسوخ حاصل کرنا سلطان علاء الدین کے لیے پریشانی کی بات ہو سکتی تھی، لیکن اناطولیہ میں ریاستی سربراہان کی اندرونی بغاوتوں کی وجہ سے سلجوق سلطنت زوال کے آخری مراحل پر تھی۔ اگرچہ سلجوق سلطنت کی شان ابھی بھی کونیا میں نمایاں تھی، لیکن حکومت کا دائرہ کار بہت محدود تھا۔ ایک طرف منگولوں نے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف عیسائی فوجوں نے بہت سے پرانے بازنطینی صوبوں پر دوبارہ قبضہ جما لیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے سلجوق رہنماؤں نے خود مختار حکومتیں قائم کر رکھی تھیں۔ سرحدوں کے علاقے عام طور پر حالت جنگ میں ہوتے تھے اور منگولوں کی طرف سے ہمیشہ حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ ایسی صورتحال میں ارطغرل غازی کی فتوحات سے پریشان ہونے کی بجائے سلطان کو ایک سکون کا سانس ملا، اور اس کے نتیجہ میں سلطان نے ارطغرل غازی کو اس کا صلہ بھی دیا۔ چنانچہ ینی شہر اور برسا کے درمیان ایک مقام پر جب علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے ارطغرل غازی نے منگولوں اور بازنطینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس شہر کو ارطغرل غازی کو انعام میں دے دیا اور اس نے پوری ریاست کا نام سلطانونی رکھا، اور سلطان نے ارطغرل غازی کو اپنی فرنٹ لائن آرمی ٹیم کا کمانڈر بھی بنایا۔ اس وسیع و عریض علاقے یعنی کہ سلطانونی میں بہت ساری چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے بیشتر علاقے پر ضدی رہنماؤں کا قبضہ تھا، اور اپنے اقتدار کو مکمل طور پر قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور بعد میں ان کے بیٹے عثمان غازی کو ایک طویل عرصے تک لڑنا پڑا۔ کچھ لوگوں کے مطابق 1281 میں اور کچھ کے مطابق 1288 میں ارطغرل غازی 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ارطغرل غازی کی اہلیہ حلیمہ خاتون ایک سلجوق شہزادے کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون نے 3 بیٹے قندوز، سوچی اور عثمان کو جنم دیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے جانشین ان کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح ایک سچے مسلمان، بہادر اور دلیر شخص تھے۔ انہوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور 1299 میں جب سلجوق سلطنت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی تو عثمان غازی نے اپنے تمام فتح یافتہ علاقوں میں خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ سلجوق سلطنت سے الگ ہو کر قائم ہوئی۔ چنانچہ دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت نمودار ہوئی جو 623 سال تک قائم رہی اور جس نے 2 کروڑ مربع کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ 3 بر اعظموں تک کا فاصلہ طے کیا۔ ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفن کیا گیا اور ان کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بنائی۔ سلطان عبد الحمید دوم کے دور میں ارطغرل غازی کے موجودہ مزار کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اور 1998 میں ترکمانستان کے صوبے اشکاباد میں ان کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی۔ ارطغرل غازی کے قریبی ساتھیوں میں آرتک بے، تورگت، بامسے بیرک اور روشان اور عبد الرحمن غازی شامل تھے۔ دوستو، ترکی میں ارطغرل کی زندگی پر مبنی ایک ڈرامہ دریلیس ارطغرل کے نام سے بھی بنایا گیا ہے، جو کہ بہت سے ممالک میں بہت زیادہ مقبول ہوا ہے، اور یہ ڈرامہ اسلامی اقدار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ڈریم آف ترک سلطنت ویڈیو سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تورگت کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور ارطغرل غازی کے ساتھ انہوں نے کیا خدمات انجام دیں۔ دوستو، کمنٹ کر کے ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اور کون کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔